مراد علی شاہ صاحب نے آج واضح طور پر کہہ دیا، سید ناصر حسین شاہ صاحب کل ہمارے شو میں کہہ گئے کہ ریڈ لائن ہے یہ پانی کا مسئلہ، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور اس پہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. وہ دونوں سید ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سید ہیں. سید مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. ایک کامنٹ اگر آپ بریک سے پہلے جو ایم کیوم والی بات ہوتی ہے، دیکھیں ایک تو ایم کیوم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس نے فطری عوامی سیاست کرنی ہے یا اس نے ہر دور میں مقتدرہ کی سیاست کرنی ہے. اگر عمران خان کے ساتھ وہ بیٹھی تھی تو مقتدرہ نے بٹھایا تھا، عمران خان سے نکلی تھی تو مقتدرہ نے نکالا تھا. یہ ایم کیوم کو طے کرنا پڑے گا کہ وہ کب تک ایک آزاد سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے گی یا وہ اسی طرح سے رہے گی. جہاں تک یہ نہروں والا معاملہ ہے، دیکھیں اس میں تو چند دن پہلے خود شہباز شریف صاحب کے وزیر اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے پرسوں کی بات ہے، انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ بھائی منٹس آف دی میٹنگ کے اندر تو زرداری صاحب موجود تھے اور اس میں پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، تو اب یہ منافقت کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سندھ میں قوم پرست جماعتیں کھڑی نہ ہوتی تو شاید ان نہروں میں سے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا. اچھا اس میں ایک چیز ہے، ایک تو شرجیل میمن صاحب نے کل مذمت کی عرفان صدیقی صاحب کے بیان کی، حالانکہ وہ سینئر پولیٹیشین ہیں. دوسرا آپ کو یاد ہوگا مشترکہ اجلاس سے صدر زرداری صاحب نے ابھی خطاب کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ معاملہ اٹھایا اور نو کیا. تیسری بات یہ ہے کہ آج ہی مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ارسا کی منظوری ہے صدر نے تو نہیں دینی ہوتی، ارسا کے منظوری کیئر ٹیکر دور میں دی گئی تھی، نہ کہ بعد کے دور میں دی گئی تھی. وہ تو کلیئر کر گئے نا اپنے آپ کو کہ یہ نگران حکومت نے دی تھی. دیکھیں یہ جو کارپوریٹ فارمنگ اور ایس آئی ایف سی اور یہ چولستان کی زمینوں کو سرسبز کرنا ہے، یہ پروجیکٹ نہ اس حکومت کا ہے نہ انوار کاکڑ کی کوئی اس میں سے تھی. ہم تو ان ڈیٹس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ارسا نے منظوری دی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیئر ٹیکر، لیکن اصل میں پروجیکٹ جو ہے اس کی جو بیکنگ ہے، اس کو جو سرپرستی حاصل ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ کی ہے. اور اگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ان نہروں کو بننا ہے اور نہروں میں پانی چلنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، ابھی کالا باغ ڈیم کی آپ نے خود ایگزامپل دی، تب میں ادھر آیا، کالا باغ ڈیم بھی تو تھا نا، بیکنگ تو اس کو تو رک گیا نا. پھر یہ کیسے گارنٹی ہے کہ ابھی بنے گی یہ نہریں؟ وہ تو اس کے پیچھے تو کوئی آج سے 25-30 سال میں کوئی اسٹیبلشمنٹ، پرویز مشرف 8 سال رہا، وہ ایک کوڈ ڈپلائے کرتا، پھر دیکھتے کون روک سکتا تھا. نعرہ لگایا تھا انہوں نے، لیکن نہیں کر سکے. اس سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی دوسری گورنمنٹ نے نعرہ لگایا تھا. جو آپ کو یاد ہوگا بتا کہ 2008 سے 13 میں بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، ایسے ہی جب واپس جمہوریت بحال ہوئی تھی. سو یہ وہ معاملہ تو ویسے ہی بیک برنر پر چلا گیا نا 20-25 سال سے. یہ معاملہ جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ایک تو جو ان کے پاس 2 صوبوں میں حکومت ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات آنی چاہیے تھی. 90 دن کے اندر آپ کو اجلاس بلانا ہوتا ہے. تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں اس پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر نے کیوں نہیں سی سی آئی کا اجلاس بلایا؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا. اس میں لانا چاہیے تھا اس ایشو کو. اچھا اگر یہ اس ایشو کو اس میں لایا بھی جاتا ہے تو مراد علی شاہ ہی مجھے لگتا ہے اکیلے اس کے حق میں ووٹ دیں گے، حتیٰ کہ بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں، وہ بھی ریاست کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے. وہ بھی شاید بہرحال بلوچستان کو بھی پانی تو سندھ سے ہی جاتا ہے نا.